الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون عن جابر بن سمورة رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يأمر بصيام يوم عاشوراء ويحثنا عليه ويتعاهدنا عنه فلما فرض رمضان لم يأمرنا ولم ينهنا عنه ولم يتعاهدنا عنده أو كما قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. قابل صد تکریم معزز علماء کرام، بزرگان محترم، عزیز ساتھیو، گزشتہ ہفتے میں نے آپ حضرات کے سامنے محرم الحرام کے فضائل کے عنوان سے باتیں رکھی تھی کہ محرم الحرام کا مہینہ یہ بڑی عظمتوں کا حامل ہے، جس میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کو شہر اللہ اور اللہ کا مہینہ قرار دیا اور ایک روزہ رکھنے کا ثواب 30 روزے رکھنے کے برابر قرار دیا۔ اسی رمضان، اسی محرم کے مہینے میں ایک دن عاشورہ کا بھی ہوتا ہے، 10 محرم الحرام، جس کو ہم عاشورہ کے دن سے یاد کرتے ہیں۔ یہ عاشورہ یہ بھی بڑی فضیلتوں کا حامل ہے۔ حضرت آدم علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام سے اس کی فضیلتیں چلی آ رہی ہیں۔ عاشورہ کو عاشورہ کیوں کہتے ہیں؟ اگر عربی ڈکشنری کے اعتبار سے اس کو دیکھنے جائیں تو عشر کا معنی ہوتا ہے 10، تو یہ بھی 10 محرم الحرام کو واقع ہیں۔ اس اعتبار سے بعض علماء نے اس کو عاشورہ قرار دیا۔ فقی ابو اللہ سمرقندی رحمت اللہ علیہ نے اس کو اس بات کی طرف منسوب کیا ہے کہ چونکہ اس مہینے میں یہ 10 محرم الحرام میں 10 نبیوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انعام کیا تھا، اس وجہ سے 10 محرم الحرام کو عاشورہ کہتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی، حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پر رکی جہاں پر وہ طوفان آیا تھا،
حضرت ادریس علیہ السلام کو آسمان پر اٹھایا گیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے نجات ملی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات ملی، وہ غرق ہو گیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا گیا، حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نجات ملی، حضرت سلیمان علیہ السلام کو سلطنت ملی، حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ عفو درگزر کا معاملہ ہوا، اور حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، یہ جو خوشخبری سنائی گئی یہ 10 محرم الحرام کو، اس واسطے اس کو عاشورہ کہتے ہیں۔ یہ فقی ابو اللیث سمرقندی رحمت اللہ علیہ کی تحقیق ہے۔ خیر، عاشورہ کا دن پہلے سے ہی فضیلتوں کا حامل ہے۔ قریش بھی عاشورہ کے دن روزہ رکھا کرتے تھے زمانے جاہلیت میں، اب تک اسلام نہیں آیا تھا، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دنیا میں نہیں آئے تھے۔ زمانے اسلام سے پہلے بھی قریش عاشورہ کے دن کا روزہ رکھتے تھے، اور کعبۃ اللہ کا غلاف قریش عاشورہ کے دن تبدیل کرتے تھے، اس کو بدلتے تھے۔ خیر، حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی عاشورہ کے دن کی فضیلت کو ذکر کیا ہے کہ اگر کوئی بندہ عاشورہ کے دن، حضرت جابر ابن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمیں عاشورہ کے دن روزہ رکھنے کا حکم کرتے تھے۔ ایک دوسری روایت جس کو مشکات نے مسلم کے حوالے سے نقل کیا ہے کہ حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عاشورہ کے دن کے متعلق فرمایا کہ اگر کوئی بندہ 10 محرم الحرام کا روزہ رکھ لیتا ہے تو امید میں گمان کرتا ہوں رب العالمین سے کہ اس کے 1 سال پچھلے گناہوں کی مغفرت ہو جائے، یعنی سال بھر جو گناہ ہوئے ہیں اس گناہ کی معافی ہو جائے۔ یاد رہیں، احادیث میں جہاں جہاں گناہوں کی معافی کا عنوان ہے، اس سے مراد چھوٹے چھوٹے گناہ ہے، بڑے نہیں۔ اولاً تو حدیث میں اس کو اس واسطے ذکر نہیں کیا جاتا کہ مومن بندہ گناہ کبیرہ کرتا نہیں، اور اگر ہو جاتے ہیں تو وہ فوراً توبہ کر لیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بڑے مہربان ہے، وہ چاہتے ہیں کہ بندوں کو کسی بھی طرح معاف کر دیا جائے۔ اسی لیے نمازوں کو دیکھو کہ ایک ساتھ 5 نمازیں نہیں رکھی، فجر رکھی، چند گھنٹوں کے بعد 5-6 گھنٹوں کے بعد ظہر، 2-3 گھنٹے کے بعد عصر، 1.5 گھنٹے کے بعد مغرب، 1-1.25 گھنٹے کے بعد عشاء۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں بھی مہربانی کو چھپا رکھا ہے کہ میرا بندہ نماز پڑھ کے دنیا میں جائے گا، دنیا میں کچھ مخالف اور ویرودھی طاقتیں ایسی ہیں، شیطان، اس کا نفس وغیرہ، کہ جو اس کو گناہوں کی طرف لے جائیں گے، تو میرا بندہ ظہر میں آئے گا تو اس کے گناہوں کا کفارہ بن جائے۔ یہ نظام فرمایا رب العالمین نے کہ 5 نمازوں میں تیرے جتنے گناہ ہوتے ہیں، ایک نماز کے بعد ایک وہ تیرے گناہ معاف ہو جائیں، اور نماز کے بعد تو توبہ کر لے، تیرا کوئی بڑا گناہ ہوگا تو بھی معاف ہو جائے۔ خلاصہ کلام یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بڑے مہربان ہے۔ خیر، تو عاشورہ کے دن کی یہ فضیلت کہ اس کے سال بھر کے چھوٹے گناہوں کی مغفرت کر دی جاتی ہے، معافی مل جاتی ہے۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمیں عاشورہ کے دن روزہ رکھنے کا حکم کرتے تھے، اور ہمیں اس کی طرف رغبت دلاتے تھے، اور ہمیں اس سے باخبر کرتے تھے۔ لیکن جب رمضان کا روزہ فرض ہو گئے، رمضان کے روزے، فلما فرض رمضان، جب رمضان کے روزے فرض کیے گئے تو اب نہ حکم دیتے تھے نہ روکتے تھے، یعنی جس کو رکھنا ہے رکھو، جس کو نہیں رکھنا ہے نہ رکھو، چھٹی دے دی۔ اب اس کی فرضیت ختم ہو گئی، اور اس کی طرف رغبت بھی نہیں، اور کسی کی خبر گیری بھی نہیں کہ کون رکھتا ہے کون نہیں رکھتا ہے۔ لیکن اس میں فضائل ہے، اگر طاقت ہے تو آدمی کو یہ روزہ رکھنا چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینۃ المنورہ پہنچے، عاشورہ کا دن آیا، یہود بھی عاشورہ کے دن کا روزہ رکھتے تھے۔ اس عاشورہ کے دن میں ایک صحابی کو تحقیق کے لیے بھیجا کہ جاؤ
یہ یہود روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو پتہ چلا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو نجات ملی فرعونیوں سے، اس واسطے شکرانے میں وہ لوگ روزہ رکھتے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہم تو اس بات کے زیادہ لائق ہیں، ہم موسیٰ سے زیادہ قریب ہیں، لہٰذا یہ روزہ ہم رکھیں گے۔ کچھ مدت کے بعد نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے آخری ایام میں یہ حکم دیا کہ ہم یہود کی مخالفت کریں گے، ان کا ویرودھ کریں گے عبادت کی قبیل سے، کہ اگر وہ ایک روزہ رکھتے ہیں تو ہم 2 روزے رکھیں گے، 9 10 یا 10 11۔ اگر کوئی 3 رکھنا چاہے تو رکھ سکتا ہے، یہ بڑا درجہ ہے 9 10 11۔ کہ اگر کوئی ایک 10 کے ساتھ 9واں ملا دے یا 11واں ملا دے، یہ روزے رکھے۔ شریعت مقدسہ نے ہمیں عبادت کے قبیل سے بھی کسی کی نکالی کرنے سے روکا، مشابہت اختیار کرنے سے، کہ ہم اس معاملے میں بھی نکالی نہیں کریں گے، کہ یہ نکالی کر کے امت کو باخبر کر دیا گیا کہ آپ دوسرے طریقوں میں بھی نکالی مت کرنا۔ لیکن عجیب قسم کی قوم ہے کہ نکالی آدمی 2 طریقوں پر کر لیتا ہے۔ اگر یا تو وہ کوئی کسی کے دباؤ میں ہو تو، یا کوئی ظلم کرے، یا کسی کے حکومت کے ماتحت ہو تو۔ ہندوستان میں سارے مسلمان داڑھی رکھتا تھا، کوئی بغیر داڑھی کے نہیں رہتا تھا انگریز آنے سے پہلے، اور ایسا لباس پہنتا تھا جس سے اس کے جسم کی حفاظت ہوتی تھی، اور سطر برابر اچھی طریقے سے وہ ڈھانک دیتا تھا، ایسا لباس ہوتا تھا۔ انگریز جب آئے تو انہوں نے کوئی حکم نہیں دیا کہ آپ یہ کام کرو، بس ایسی غلامی میں آ گئے کہ وہ لوگ گال چکنے کرتے تھے، تو آج کا مسلمان بھی گال چکنے کرنے کو اپنے آپ کو بڑا عزت والا سمجھنے لگا۔ پینٹ کو ایک زمانے میں اچھا لباس نہیں سمجھا جاتا تھا، لیکن وہ لوگ آ کر کے پہن کے گئے، حکم کوئی نہیں دیا، ایسی غلامی میں آ گئے کہ لوگ پہنتے چلے گئے۔ بنی اسرائیل کی قوم بیچاری وہ غلامی میں تھی فرعون کے، تو فرعون کی غلامی میں ان کو نہ جانتے نہ مانتے ہوئے بھی فرعون کے طریقے کو اختیار کرنا پڑتا تھا۔ اور آج سب کچھ جانتے ہیں، لیکن عجیب قسم کی قوم ہے کہ انہوں نے انگریزوں کی ساری تہذیب گھڑوں پر لے آئے، اور اگر کوئی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر انگلی اٹھاتا ہے تو ہر سارے مسلمان کا دل و جگر بیدار ہو جاتا ہے۔ سب سے پہلے ہم اپنے آپ سے پوچھیں کہ میں نے نبی کے کون سے طریقے کو زندہ کیا؟ حقیقی محبت تو یہی ہے۔ خلاصہ کلام یہ کہ عاشوراء کے دن کی فضیلت بڑی ہے، کہ اس میں روزہ رکھنے کا بھی حکم ہے اگر کوئی رکھنا چاہے، نہ رکھے تو اس پر کوئی تنقید بھی نہیں۔ دوسری ایک حدیث ہے مشکات کی کہ اگر اس دن میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سخاوت کا حکم دیا کہ عاشوراء کے دن میں اپنے گھر والوں پر فراوانی کر دیں، سخاوت کریں۔ سفیان ثوری فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب ہمیں حکم دیا کہ عاشوراء کے دن آپ اپنے گھر والوں پر فراوانی کرو، سال بھر کے لیے آپ کے رزق میں کشادگی کر دی جائے گی، سفیان ثوری فرماتے ہیں کہ ہم نے اس پر عمل شروع کر دیا، تو ہم نے یہ تجربہ کیا تو ہم نے دیکھا کہ واقعتاً سال بھر کے لیے رزق کی کشادگی کر دی جاتی ہے۔ اگرچہ اس کے بارے میں احادیث بڑی مختلف ہے، لیکن فضائل کا درجہ ہے، اس میں تھوڑی بہت گنجائش بھی نکلتی ہے کہ آدمی ایسے دنوں میں سخاوت کیا کریں، اپنے گھر والوں کو کچھ ہدیہ دیا کریں، اچھا کھانا بنایا کریں، اس لحاظ سے نہیں بلکہ ایک نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے، اس لیے کہ کشادگی کر دی جاتی ہے۔ خلاصہ یہ ہوا کہ عاشوراء کے دن کی فضیلت بہت پہلے سے، اب اتفاقی واقعہ یہ ہوا کہ عاشوراء ہی کے دن حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے شہادت کا جام نوش فرما لیا۔ ہم لوگ حضرت حسین سے محبت کرتے ہیں، دل و جگر سے لگاؤ ہے، صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم سے دل و جان سے محبت کرتے ہیں۔ اگر محبت میں کمی آئے گی تو ایمان میں خطرہ ہے، بلکہ ہم درود پڑھتے ہیں وعلی آلہ واصحابہ اجمعین،
کہ تمام صحابہ اور تمام پر درود محبت دل و جان سے ہیں، لیکن آخر انہوں نے اپنے آپ کو شہادت کے لیے کیوں پیش کر دیا؟ کیا وجہ تھی؟ اس کا پس منظر، اس کا بیک گراؤنڈ ذرا سوچنے کی ضرورت ہے، اور اپنی زندگیوں میں اس کو اتارنے کی ضرورت ہے۔ جو پیغام تھا وہ تو بھول گئے، اور ہمیں شیطان نے ایسے طریقوں پر لگا دیا کہ اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اصل میں واقعہ یہ ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تخت خلافت پر بیٹھے تھے۔ جب وہ خلافت پر تھے تو کسی کو کوئی اشکال نہیں تھا۔ حضرت معاویہ کے انتقال کے بعد یزید جانشین ہوا، ان کا بیٹا۔ اب بہت سارے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو اختلاف ہوا دو وجہ سے۔ ایک تو اس واسطے کہ یزید گدی کے لائق نہیں ہے، فاسق ہے، اس لیے اس کو تخت پر نہیں بٹھایا جا سکتا۔ نمبر دو، اسلام میں نسل کے طریقے پر کوئی چیز نہیں چلتی۔ اگر آج یہ خلیفہ ہے تو کل اس کا بیٹا، کل اس کا بیٹا، اگر بیٹا لائق ہو اور بٹھا دے تو کوئی مسئلہ بھی نہیں ہے۔ ان دو طریقوں کی وجہ سے صحابہ کرام میں اختلاف ہو گیا، اور وہ اس کے ہاتھ پر بیعت کرنے سے دور رہے کہ ہمیں نہیں ملانا ہے، ہم تیری خلافت کو قبول نہیں کرتے۔ چنانچہ وہ تو دمشق میں تھا، دارالخلافت مدینہ سے دمشق چلا گیا تھا۔ پہلے دارالخلافہ راجدھانی وہ تھی مدینہ، پھر وہ دمشق چلی گئی تھی، وہاں پر حضرت معاویہ رہتے تھے۔ اس کے بعد یزید تختے پر بیٹھا، یزید آیا۔ اب ہوا یہ کہ چار بڑے بڑے صحابہ، حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت عبداللہ ابن مسعود، عبداللہ ابن عمر اور عبداللہ ابن جبیر رضی اللہ تعالی عنہم، یہ چاروں صحابہ مدینہ چھوڑ کر کے مکہ چلے گئے کہ ہمیں یزید سے بیعت نہیں کرنا ہے۔ حضرت حسین بھی اس بات کو مانتے نہیں تھے، تو وہ بھی مدینہ چھوڑ کر کے ناراضگی ظاہر کر کے مدینۃ المنورہ چلے گئے کہ ہمیں یہ منظور نہیں ہے۔ چنانچہ جب مکہ پہنچ چکے تو 2 مہینے ان کا قیام رہا مکہ میں۔ اتنے میں کوفہ والوں کی طرف سے خط آنے شروع ہو گئے کہ آپ کوفہ آ جاؤ، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتے ہیں، یزید ہمیں منظور نہیں ہے، ہم اس کو چھوڑنا چاہتے ہیں۔ چنانچہ تقریباً 70,000 یہ خط پہنچے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے نام۔ صحابہ سے مشورہ کیا کہ کیا کرنا چاہیے، مجھے کوفہ جانا چاہیے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر نے تو کہا کہ آپ نہ جاؤ، اس لیے کہ کوفہ والے غدار ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی کوفہ والوں نے شہید کیا ہے، اور حضرت حسن ان کے بڑے بھائی کو بھی کوفہ والوں نے شہید کیا ہے۔ تو آپ کے بڑے بھائی اور آپ کے والد محترم یہ 2 کو کوفہ والوں نے شہید کیا ہے، آپ نہ جائیں تو بہتر ہے۔ لیکن جب خطوط آتے چلے گئے تو حضرت حسین نے مشورے کے بعد یہ طے کیا کہ مسلم ابن عقیل جو آپ کا چچازاد بھائی ہیں، آپ کا پترائے، ان سے کہا کہ آپ چلے جائیے، اور ان کو روانہ کر دیا کہ آپ پہنچ جائے کوفہ، اور کوفہ کے جا کر حالات کی تفتیش کر لیں کہ کوفہ والے کیا کہنا چاہتے ہیں۔ چنانچہ مسلم ابن عقیل روانہ ہوئے کوفہ کی طرف۔ کوفہ پہنچے، 18,000 کا لشکر مسلم ابن عقیل کے ہاتھ پر بیعت کر لے کہ ہم حضرت حسین کے نام کی آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں، حضرت حسین کو ہم خلیفہ مانتے ہیں، یزید کی خلافت ہمیں منظور نہیں ہے۔ تو ان کو ایسا لگا کہ چلو یہ سارے کے سارے ہمارے فیور میں فیصلہ کر رہے ہیں، ادھر یہ قبول ہو گیا، اور ادھر حجاز والے یعنی یہ مکہ مدینہ یہ تمام لوگ یہ بھی مخالف تھے یزید کے، تو گویا یہ اندازہ لگا کہ سارے لوگ اب یزید کے مخالف ہوتے جا رہے ہیں۔ تو حضرت مسلم ابن عقیل نے دیکھا کہ چلو مسئلہ تو اچھا ہے، حضرت حسین کو خط لکھا، پیغام بھیجا، میسج بھیجا کہ حضرت حسین آپ چلے آئیے، یہاں کے حالات بہت ٹھیک ٹھاک ہے، آپ کی ضرورت۔ حضرت حسین کو میسج ملا کہ چلو اب مجھے جانا ہے۔ چنانچہ وہ 72 آدمیوں کے قافلے کے ساتھ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ روانہ ہوئے۔ اب یزید تھا دمشق میں، اس نے خط لکھا بصرہ
یہ واقعہ پورا ہوا، کوفہ پورا فیور میں آ گیا مسلم ابن عقیل کے، یزید اپنی جگہ پر ہے، حضرت حسین مکہ سے روانہ ہو رہے ہیں۔ معاملہ ایسا ہوا، اب ایک بات پوری ہوئی کہ یزید نے خط لکھا بصرہ میں ابن زیاد تھا، اس کی حکومت تھی، تو ابن زیاد کو خط لکھ کر کے کہا کہ آپ ابھی کے ابھی کوفہ نکل جاؤ، اور کوفہ جانے کے بعد لوگوں کو اعلان کر دو کہ یزید کی خلافت کو قبول کرنا پڑے گا، اور اگر کوئی اس کے خلاف جاتا ہے تو اس کو قتل کر دیا جائے گا۔ تو ابن زیاد بصرہ سے نکلا کوفہ، اور کوفہ آ کر کے اس نے اعلان کر دیا کہ اگر کوئی ہماری مانتا ہے تو ہم اس کی عزت کریں گے، اگر کوئی ہماری نہیں مانتا ہے تو اس کو قتل کر دیا جائے گا۔ یہ اعلان سنایا، پھر 18,000 کا جو لشکر تھا وہ بیچارے مارے خوف کے سارے یزید کی طرفداری میں چلے گئے، اور حضرت مسلم ابن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ تنہا رہ گئے۔ اور حکم میں یہ لکھا تھا کہ مسلم ابن عقیل کو یا تو وہاں سے نکال دینا، اور نہ مانے تو اس کو گرفتار کر لینا اور قتل کر دینا۔ چنانچہ مسلم ابن عقیل پکڑے گئے۔ اب مسلم ابن عقیل کو پکڑا تو جو پکڑنے کے لیے آیا تھا اس کا نام تھا محمد بن اشعث۔ اس سے کہا کہ ایک بات میری سن، حضرت حسین کو اتنا میسج پہنچا دے کہ وہ واپس چلے آئیں، یہاں آنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ تو اس نے تو پیغام پہنچا دیا کہ آپ چلے جا۔ اب ان کو پکڑ کر کے لے جا رہے تھے مسلم ابن عقیل کو، تو اپنے گھر کا ایک آدمی وہ ملا، عمر ابن حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو ان سے کہا کہ سن، وہ قریبی رشتہ دار تھا ان کا کوئی مسلم ابن عقیل کا، تو کہا میری 3 وصیتیں ہیں۔ پہلی وصیت وہ یہ کہ کوفہ والوں پر میرے 700 درہم قرضہ ہے، وہ قرضہ ذرا ادا کر دینا، کیونکہ شہید کا قرضہ بھی معاف ہوتا نہیں ہے، اگر میں شہید کر دیا جاؤں گا تو معافی نہیں ملے گی۔ نمبر 2، حضرت حسین کو یہ پیغام پہنچا دے کہ وہ واپس چلے جائیں، اور نمبر 3، میں مر جاؤں تو مجھے دفن کر دینا۔ یہ 3 وصیتیں عمر ابن حسن کو کر دی۔ اس کے بعد ان کو قتل کر دیا گیا، مسلم ابن عقیل کو۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب حضرت حسین نکل چکے تھے، بیچ راستے میں پتا چلا کہ مسلم ابن عقیل شہید ہو گئے، اور پیغام یہ ملا کہ یہاں سے واپس جانا ہے، اب کوئی ضرورت نہیں ہے، کوفہ والے پھر چکے ہیں۔ حضرت حسین فرماتے ہیں کہ میں نے واپسی کا ارادہ بھی کر لیا، لیکن مسلم ابن عقیل کے 4 بھائی اس مجمع میں تھے 72 میں، اور ان کے کچھ رشتہ دار تھے، ان کی دلی تمنا تھی کہ مسلم ابن عقیل کا بدلہ لیا جائے، تو ان کی دل جوئی کے لیے حضرت حسین نے واپسی کو قبول نہیں کیا کہ چلو جانا ہے۔ تو جاتے ہوئے وہ لوگ پہنچے، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، میں مختصر کر دیتا ہوں، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ کی طرف روانہ ہو چکے، اور وہاں پہنچے جی حشمہ ایک جگہ کا نام ہے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہنچے، اور جی حشمہ نام کی جگہ پر پہنچے تو ان کو بھی قید کر لیا گیا، اس لشکر نے قید کر لیا، اور قید کرنے کے بعد ان کو پکڑے رہے، اور یہ بات کہنے لگے کہ یہ کرنا ہے، آپ یزید کی خلافت کو آپ کا ماننا پڑے گا، یہ کرنا ہے۔ حضرت حسین نے کہا کہ میری 3 باتیں ہیں، 3 شرطیں ہیں۔ ایک شرط یہ کہ آپ مجھے چھوڑ دو، میں واپس چلا جاؤں، یا تو پھر مجھے چھوڑ دو میں کوئی مسلم ملک میں چلا جاؤں، ترکی وغیرہ میں، کہ وہاں مسلم حکومت ہے، اگر وہ لوگ یزید کی خلافت کو مانتے ہیں تو میں مان لوں گا، جو فیصلہ ان کا ہوگا وہ میرا فیصلہ، اور تیسری بات یزید سے میری ملاقات کروا دو۔ تو ان لوگوں نے کہا، یزید نے پیغام بھیجا کہ کوئی شرط نہیں، انکنڈیشنل سرنڈر کر لیا جائے، بس کوئی شرط نہیں، بس ان کو پکڑ لو۔ پکڑنے کے بعد حضرت حسین کو پکڑا گیا، واقعہ بہت طویل ہے، میں مختصر کر دوں۔ اس کے بعد 9 محرم الحرام کو ان لوگوں نے تو جنگ کی تیاریاں شروع کر دی۔ حضرت حسین نے کہا کہ ایک رات مجھے اللہ کے سامنے نماز پڑھ لینے دو، مجھے استغفار کر لینے دو، میرے گناہوں کی معافی ہو جائیں، اس کے بعد کل صبح میں آپ کو جو فیصلہ کرنا ہے کر لینا۔ عشرہ کی رات یعنی 9ویں تاریخ پوری ہونے کے بعد 10ویں تاریخ سے پہلے جو رات آتی ہے، پوری رات عبادت میں گزاری۔ صبح کے وقت میں وہ لوگ تو تیاری کر کے آ گئے۔ حضرت حسین نے کہا آخری دلیل میں پیش کر دوں، ان کے سامنے خطبہ پیش کیا، میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے،
میں ایک حق بات کو کہنے آیا ہوں، میں ایک نبی کا نواسا ہوں، میں نے حق بات آپ کے سامنے رکھی ہیں، آپ مجھے مار کر کے آپ کا بھلا نہیں ہو سکتا۔ یہ ساری باتیں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ کہی، ان لوگوں نے نہیں مانی، اتنے میں بات طویل ہوتی گئی تو اس نے ایک تیر پھینک دیا اس مجمع میں سے، اور تیر پھینکنے کے بعد وہاں جنگ شروع ہو گئی اور لوگ شہید ہوتے چلے گئے۔ ظہر کی نماز کا وقت ہوا، تحفۃ العلمی مفتی سعید صاحب پالنپوری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہاں پر بھی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صلاۃ الخوف جو اس امت کے لیے جائز ہے، صلاۃ الخوف ادا کی۔ حضرت حسین نے ظہر کی نماز ادا کی، اور ظہر کی نماز ادا کرنے کے بعد سارے لوگ شہید ہو گئے، تنہا حضرت حسین بچیں گے۔ اور جاتے جاتے جب شہادت کی بات ہو رہی تھی، سارا قافلہ موجود تھا، وہ لوگ تینوں کی بارش کر رہے تھے، اتنے میں حضرت حسین نے زینب سے یہ کہا، زینب میری بات یاد رکھ لینا، یہ لوگ میرے خون کے پیاسے ہیں، جب تک مجھے شہید کر نہیں دیں گے ان کو چین کی سانس نہیں ملے گی، اور یہ بات بھی یاد رکھنا میری شہادت کے بعد ماتم نہ کرنا، اور آواز سے مت رونا، میری بات سن زینب میری بہن، آواز سے مت رونا، یہ لوگ میرے خون کے پیاسے ہیں۔ اس کے بعد حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ یہاں پر اکیلے تنہا کریں گے، سارا مجمع شہید ہو چکا۔ اس مجمع میں ظہر کی نماز کے بعد یہ پیغام دے کر کے گئے کہ ایسے وقت میں بھی نماز میرے اوپر معاف نہیں ہے، میں نبی کا نواسا ہوں۔ حضرت حسین کو کوئی کسی کی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ نبی کے نواسے کو کیسے مارا جائے، چنانچہ ایک آدمی نے زور سے تیر پھینکا، مالک اس کا نام ہے، مالک بن نصیر یہ اس کا نام ہے، جس نے حضرت حسین پر پہلا وار کیا ہے۔ اس کے بعد تمام لوگ آ چکے، اور آ کر کے حضرت حسین کو شہید کر دیا گیا، حضرت حسین شہید ہو گئے۔ اس طریقے پر حضرت حسین کو امت کو پیغام دے دیا کہ یاد رہیں، اگر میں دنیا سے چلا گیا لیکن آپ لوگ حق کے خلاف کبھی مت جھکنا، باطل کے ٹکڑے کر دینا، باطل کے خلاف اپنی آواز کو اٹھائے رکھنا، آپ کے دل میں ایمان ہے، مسلمان ہے، آپ کبھی ایمان کا سودا نہ کرنا۔ اور یہ بھی کہہ کے چلے گئے کہ مرنے کے بعد رونا یہ اچھی چیز نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اس کا مقام ہے۔ اور تیسری بات، نماز پڑھ کے چلے گئے کہ میں اگرچہ نبی کا نواسا ہوں، مجھ پر بھی ایسی حالت میں نماز معاف نہیں ہے، ہم نبی سے محبت کرتے ہیں، آل رسول سے محبت کرتے ہیں، تو ہم پر نماز کیسے معاف ہو سکتی ہے؟ ہمیں تو وہ طریقہ اختیار کرنا ہے۔ ہم تو معمولی عذر پر کھیت میں چلے گئے، کوئی کام سے چلے گئے، کہا جماعت چھوٹ گئی، نماز چلی گئی، کیسے دعوے؟ یہ جھوٹے دعوے ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوتے ہوتے یہ پیغام دیتے چلے گئے۔ کسی شاعر نے اس کو کہا، مجھے کوفہ والو مسافر نہ سمجھو، میں آیا نہیں ہوں بلایا گیا ہوں، ایک مہمان بنا کر ستایا گیا ہوں، میں رویا نہیں ہوں رلایا گیا ہوں۔ یہ امت کو پیغام دے کر کے چلے گئے کہ میں نے خود اپنی ذات سے اس بات کو منظور کر لیا، مسلمانوں تا قیامت تمہارے لیے چیز ہوگی۔ میں نے خطبے میں قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ پڑھی تھی، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں شہید کر دیے جاتے ہیں وہ مرتے نہیں ہیں، وہ زندہ رہتے ہیں۔ حدیث میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی مر جاوے تو اس کا سوگ 3 دن تک ہے، اگر کسی عورت کا شوہر انتقال کر جائے تو اس کا سوگ 4 مہینے 10 دن ہے، اس کے بعد سوگ نہیں ہے، اس کا کوئی غم نہیں ہوتا ہے۔ لہذا ہمیں قرآن و حدیث پر دھیان کرنا ہے۔ یہ کچھ مسلم کو دشمن قوموں نے ایسی چیزیں داخل کر دی ہیں جس میں مسلمان غلط طریقوں میں مبتلا ہو گیا، اور غلط راہوں پر اپنے آپ کو مسلمان سمجھ کر کے غلط طریقوں پر چل رہا ہے۔ لہٰذا ہمارے لیے تو دعا کرنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی شہادت قبول فرمائے، اور ان کے صدقے میں امت کے گنہگاروں کو معاف فرما دے۔ پیغام جو لینا تھا وہ تو بھول گئے، اور ایسے وقت میں نماز پڑھنا چھوڑ دیا، غلط طریقوں کو اختیار کر لیا۔ یہ امت کے نام پر پیغام دے کر کے چلے گئے، وہ دنیا سے گئے ہیں تو کیسے گئے ہیں؟ امت کو تعلیم اور وقت دے کر کے گئے ہیں کہ آپ اس طریقے پر اپنی جان ایمان کا سودا مت کرنا۔ آج ہم ایسے وقت میں ایمان کے سودے کر رہے ہیں، ایمان کے لالے پڑ رہے ہیں،
آج صبح شام کے ایسے وقت میں پھر حضرت حسین والی بات کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے. سب کچھ ہو جائے گا، مال لٹ جائے، جان چلی جائے، سب کچھ چلا جائے، لیکن ہم اپنے ایمان کا سودا نہیں کر سکتے، اپنی اولادوں کا ایمان کے خلاف سودا نہیں کر سکتے. یہ باتیں ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. ہم اپنے آپ کو ہلاک نہیں کر سکتے. باتیں بہت ساری ہیں. اللہ تبارک و تعالی ان باتوں پر ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.